بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر جام عمر۔ آج 23 مارچ ہے۔ 23 مارچ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس دن کیا ہوا تھا اس کے اوپر آج تفصیلی بات کرتے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں ہے، لیکن مسلمانان بندے نے اپنے لیے اس آزادی اور جدوجہدانہ مملکت کے اصول اور اس کے خدوخال کا عین فیصلہ کئی سال پہلے یعنی 23 مارچ 1940 کو ہی کر لیا تھا۔ 23 مارچ 1940 کا دن متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پہلی بار عظیم الشان اجتماع میں اپنی سیاست اور منزل کا تعین کرتے ہوئے ان علاقوں پر مشتمل الگ وطن کا مطالبہ کیا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک کے وسیع و عریض میدان میں جمع مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شیر بنگال مولوی اے کے حق یعنی مولوی فضل الحق کی قرارداد کو اپنے دل کی آواز تسلیم کیا۔ پورے ہندوستان سے آئے نمائندوں نے اس کی توثیق کی۔ واقعہ صرف اتنا نہیں ہے، پس منظر میں صرف صدیوں کی محرومیت اور اپنی شناخت کے خواب تھا۔ یہ ایک طویل سفر ہے جس کی ابتدا شیخ احمد سہروردی، مجدد الف ثانی اور دینی تحریک سر سید احمد خان کی عالمی اور سماجی تحریک اور علامہ اقبال کی فکری رہنمائی سے ہوئی، جبکہ کامیابی قائد اعظم محمد علی جناح کی پرعزم قیادت میں حاصل ہوئی۔ اس قرارداد کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے پیش کیا۔ اس کی تائید میں خان اور اورنگ زیب خان، حاجی عبداللہ ہارون بیگم، مولانا محمد علی جوہر اور چند دیگر، مولانا عبدالحامد بھدوانی اور دوسرے مسلم اکابر نے خیالات کا اظہار کیا۔ بیگم محمد علی جوہر نے تقریر میں قرارداد کو پہلی بار قرارداد پاکستان کہا۔ یہ قرارداد پاکستان کی نظریاتی بنیاد بن گئی اور صرف 7 برس کے عرصے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کرۂ ارض پر حقیقت بن کے سامنے آ گیا۔ برصغیر میں انگریز راج کی طرح اقتدار مقامی نمائندے کو سونپنے کے عمل کے پہلے مرحلے میں قرارداد سے محض 4 سال قبل جو پہلے عام انتخابات ہوئے، ان میں سے مسلم لیگ کو کامیابی نہیں مل سکی، جس کے باعث اس کی آزاد مملکت کی ضرورت کی جدوجہد کو شدید نقصان پہنچا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس کی وجہ سے مسلم لیگ کی قیادت اور کارکنوں کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے۔ ان پر ایک عجب ہے بس کا ایک کالم تھا۔ کانگریس کو مدارس یو پی سی اور سی بی بہار اڑیسہ میں واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ سرحد بمبئی میں اس نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دی تھی۔ سندھ اور آسام میں بھی، جہاں مسلمان اکثریت سے تھے، کانگریس کو نمایاں کامیابی ملی تھی۔ پنجاب میں البتہ سر افضل حسین کی یونیسیف پارٹی اور بنگال میں مولانا فضل الحق کی جماعت کی جیت ہوئی تھی۔ غرض ہندوستان کے 11 صوبوں سے کسی ایک صوبے میں مسلمانوں کو اقتدار حاصل نہ ہو سکا۔ ان حالات میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان برصغیر کے سیاسی دھڑے سے الگ ہوتی جا رہی ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو یہ مایوسی ختم ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں پہلی بار کہا کہ ہندوستان سے
مسلم فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی یعنی یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمانوں میں فرق صرف اتنا واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحادی خطرات سے بھرپور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں ایک ہی رہا ہے کہ ان کی علیحدہ مملکت ہوں۔ دوسرے دن انہی خطوط پر بنگال کے وزیر اعظم مولانا فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کیا۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ اس وقت تک کوئی آئینی منصوبہ نہ تو قابل عمل ہوگا نہ ہی مسلمانوں کو قبول ہوگا جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹوں کی جداگانہ علاقوں کے طور پر حد بندی نہ ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے کہ تحریک پاکستان ہندوستان کے عام مسلمانوں کی تحریک ہے۔ بادشاہوں کے منظور نظر انگریز استعمار کے وفادار جاگیرداروں زمیندار سرمایہ دار مسلمان رہنماؤں کو قوم کے سماجی سطح پر منظم کرنے کے حامی رہے، لیکن ہندوستان کے مسلمان آزاد سیاسی کردار ادا کریں یہ اس مراتب یافتہ طبقات کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ 1937 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس زمانے کے ایکٹ ایپلز قوم کی توقعات پر پورا نہ اتر سکے۔ یہ 23 مارچ کا دن تھا جب قرارداد لاہور پیش ہوئی، منظور کی گئی تو یہی قرارداد پاکستان کہلائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس روز کے بعد عام لوگوں سے رابطہ تیز کیا۔ یہی وجہ تھی کہ 3 سال پہلے مردہ سمجھی جانے والی مسلم لیگ میں جان پڑ گئی اور اگلے انتخاب میں اسے اقتدار نشستیں ملیں۔ کانگریس کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنے۔ مسلم لیگ مسلمانہ نے برصغیر کی نمائندہ جماعت بن کر ابھری۔ اس روز کو یوم پاکستان کے طور پر منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے انہیں قیام پاکستان کے مقاصد کی روشنی میں طے کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ قرارداد پاکستان کی روشنی میں برصغیر کے کچے اور افلاس زدہ مسلمانوں کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنا تھا۔ بدقسمتی سے آج ہم بحیثیت مجموعی قوم کی ترقی اور رہنمائی کا فریضہ فراموش کر کے ذاتی غرض کے اسیر ہو گئے ہیں۔ آج کا دن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر پاکستان میں ان تصورات اور روایات کو فروغ دینا ہوگا جو اہل پاکستان کو دنیا میں آزاد خود مختار قوم کے طور پر ابھارا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔